السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں ویمن یونیورسٹی صوابی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ طاہر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اردو کی. ہم ان سے جانیں گے کہ ویمن یونیورسٹی صوابی میں اردو ڈپارٹمنٹ کا قیام ایک تو اور اردو لٹریچر کو فالو کرنا اور اس لینگویج کو سیکھنا ایز اے نیشنل لینگویج تو ہے ہی، ہماری قومی زبان ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اس کا قیام جو ہے وہ کس طرح ہوا اور کون سے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سعدیہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ ابھی اردو ڈپارٹمنٹ میں رننگ میں ہیں؟ شعبہ اردو جو صوابی وومن یونیورسٹی میں قائم ہوا، یہ 2013 سے یہاں پہ شعبہ موجود ہے، یعنی کافی سال ہو چکے ہیں شعبہ اسٹیبلش ہوئے، جس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں صوابی وومن یونیورسٹی کے کہ جہاں انہوں نے سائنسز کو، انہوں نے ہیومینٹیز کو، انہوں نے ہیلتھ سائنسز کو کے لیے اتنی کوشش کی اور کاوش کی، تو وہاں انہوں نے ساتھ ساتھ اردو زبان اور ادب کی ترویج کے لیے اس شعبہ جو ہے وہ کھولا، اور بہت شکر گزار ہیں ہم ان کے. تو 2013 سے یہ شعبہ قائم ہے، اور اس میں پہلے تو ایم اے کی کلاسز شروع ہوئی، ایم اے کی سطح کی، اور اب گزشتہ 3 سال سے بی ایس پروگرام بھی جاری ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کوئی 130-35 کے لگ بھگ طالبات ہیں، جو کہ آپ حیران ہوں گے کہ بچیوں میں اتنا زیادہ ذوق و شوق ہے اپنی قومی زبان کے حوالے سے، اور خیبر پختونخوا کے اندر رہتے ہوئے. یعنی آپ ان کا کسی بھی دوسرے صوبے کے ساتھ یا بڑے شہروں کے ساتھ آپ ان کا تقابل کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں آپ دیکھیں کہ پشاور یونیورسٹی میں بہت اچھا شعبہ ہے اردو کا، ہزارہ یونیورسٹی میں ہے، اب ہری پور میں قائم ہو چکا ہے، صوابی یونیورسٹی کے اندر بھی ہے، تو اسی طرح صوابی وومن یونیورسٹی. یعنی آپ دیکھیے کہ اردو سے لگاؤ اس حد تک ہے کہ تمام ہی خیبر پختونخوا کی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں اردو کا شعبہ موجود ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنی اچھی تعداد ہے ہماری بچیوں کی جو کہ ہمارے اپنے وومن یونیورسٹی صوابی کے اندر بھی آ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کیا ہم نے انگلش لٹریچر کے بھی لیکچر سے بات کی، ان کے فیکلٹی ممبر سے بھی بات کی. میں اسی طرح چاہوں گی کہ میں آپ سے ایز اے ایچ او ڈی بات یہ پوچھوں کہ ہماری نیشنل لینگویج ہے اور ہم اس کو اتنا فوکس کرتے ہیں، آپ نے بتایا اتنا لگاؤ بھی ہے اسٹوڈنٹ کا اس کے اندر، تو ایسی کون سی جو چیزیں ہیں جب اسٹوڈنٹ آتی ہیں ان کو ایسا کیا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم اردو زبان سیکھیں، اس کے بارے میں جانیں، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اس میں کیا چینجز آتی رہیں، اور پھر اردو لٹریچر کی طرف جو دھیان ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہاں لے جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے جو بچیاں ہمارے پاس بی اے کر کے یا ایف اے کر کے آتی ہیں، گو ان کا مطالعہ بہت زیادہ اردو ادب کے حوالے سے نہیں ہوتا، لیکن ان کی آپ دیکھیے کہ ہمارے نصاب میں اردو ایک سبجیکٹ کے طور پہ تو موجود ہے نا چھوٹی کلاسز سے ہی، تو بہت زیادہ مطالعہ نہ ہو بھی تب بھی انہوں نے بنیادی سے چیزیں جیسے افسانہ ہے یا شاعری ہے، سفر نامہ ہے، اسی طرح سے ہمارے مختلف موضوعات کے اوپر لکھے گئے مضامین ہیں جو نصاب میں شامل ہوتے ہیں، وہ بچیاں وہ پڑھ چکی ہوتی ہیں. تو ان کو پڑھنے کے بعد وہ ان کے اندر ایک ذوق اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے مزید جانیں یا یہ پڑھیں. تو زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس جو آتی ہیں وہ اپنے شوق سے آتی ہیں، ان کو اردو زبان کے ساتھ ساتھ اردو ادب سے بھی رغبت ہوتی ہے، اور وہ اس کو مزید پڑھنے کے لیے، مزید جاننے کے لیے، اس کی وسعت کو دیکھنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جامعات میں ایک ڈگری پروگرام کے اندر بھی آئیں، ڈگری بھی لیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کا شوق ہے اس کی تکمیل بھی ہو جائے. تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا ایک طرف آپ کی علمی، ادبی اور تہذیبی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی شخصیت بن سنور رہی ہوتی ہے، اور دوسری جانب آپ اس دیکھیے کہ اردو زبان اور ادب پڑھنے کے بعد آپ ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر آپ دوسری خواتین کے ساتھ یا ورکنگ وومن کے شانہ بشانہ نہ چل سکیں. آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں. ایک وقت تھا کہ جب خواتین سے ٹیچنگ میں آتی تھیں، لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اسی طرح سے اب جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر بھی بہت مواقع پیدا ہو چکے ہیں. لکھنے کے لیے، اردو کے لیے اور صحافت کی بات کی جائے اگر تو، یا براڈ کاسٹ میڈیا کی بات کی جائے، جب تک آپ کی اردو اچھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک گرفت ہو آپ کی زبان پہ. ٹھیک ہے، صرف انگریزی ٹھیک ہے، ایک آپ کی بین الاقوامی زبان ہے، ایک علمی زبان ہے، وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت موجود ہے، لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے ہاں ایک چینل جو ہے وہ انگریزی میں شروع ہوا، مگر ان کو ختم کرنا پڑا اور وہ بھی اردو میں
ہی منتقل ہو گیا. تو اس لیے کہ عام لوگ جو ہیں وہ عوامی بولی ہے اردو, جہاں ادبی زبان ہے وہاں عوامی بولی بھی ہے, لنگوا فرینکا ہے, رابطے کی زبان ہے. ہم ایک صوبے کے رہنے والے لوگ دوسرے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیسے رابطہ کریں گے؟ اردو زبان کے ذریعے سے ہی کریں گے. کوئی بھی ہم معلومات لینا چاہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا سے, تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہمیں ایک ایسی زبان میں معلومات مل جائیں اور تفریحی بھی مل جائے جس کو ہم سب جانتے اور سمجھ رہے ہوں. تو ہماری بچیوں کے لیے صرف جامعات میں یا کالجز میں یا اسکولوں میں ہی ملازمت کے مواقع نہیں ہیں, بلکہ آپ اگر صحافت میں آنے چاہیں تو دیکھیے کتنی بہت ساری فیلڈز ہیں. آپ ادارت میں آ سکتے ہیں, آپ ایڈیٹنگ اس میں آ سکتے ہیں, آپ نیوز کاسٹر کی حیثیت سے آ سکتے ہیں, آپ نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے آ سکتے ہیں, آپ اینکر پرسن کی حیثیت سے آ سکتے ہیں, اور کاپی رائٹر کی حیثیت سے آتے ہیں. تو آپ جو ہے مواقع تو بہت ہیں. اور اگر آپ کالم لکھنا چاہتے ہیں آپ کی زبان پہ تو گرفت نہیں ہوگی تو آپ کالم بھی تو کیسے لکھیں گے؟ تو آپ خبر بناتے ہیں, یعنی کہ بچیوں کی کریٹیو اسکل تو آلریڈی ہوتا ہے, اور جب لینگویج سیکھ لیتی ہیں تو اس پہ کمانڈ آ جاتی ہے, اور پھر جو آگے پیشہ وہ کرنا چاہیں چوز پروفیشن, تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہوگی. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ صرف ٹیچنگ کی حد تک محدود نہیں رہنا, مختلف آپ نے شعبہ زندگی کو اپنانا ہے, تو ان کے لیے وہ مواقع موجود ہیں. پھر تراجم کا آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس کے بھی مواقع میسر ہیں. آپ ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے, اور یا آپ دنیا بھر کا ادب آپ تراجم کیجیے اپنی زبان میں, اس کو منتقل کیجیے. آپ کی جو سامنے آئے آپ کے اندر جو قابلیت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کا ادب بھی اور دیگر جو علوم ہیں وہ منتقل ہوں اردو زبان کے اندر. ایز اے ایچ او ڈی اردو ڈپارٹمنٹ کی آپ والدین اور طلبات کو جو کہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اردو ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے کر, یہاں سے ڈگری لے کر ان کو کیا فائدہ ہوگا بہت زیادہ آگے فیوچر میں؟ جس طرح سے میں بات کر رہی ہوں کہ ایک تو ہماری وائس چانسلر صاحبہ بہت ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں. گو وہ ان کا اپنا جو مخصوص ایریا ہے وہ سائنسز سے متعلق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جیسے انگریزی ادب کو, اسی طرح سے اردو ادب زبانوں کو ماشاء اللہ سے وہ پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو ہم لوگ انہوں نے ہمارے شعبے میں ایک بڑی اچھی لائبریری بھی موجود ہے. بچیوں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو لیکچر کی بنیاد پہ یا انٹرنیٹ یا ان سے, بلکہ باقاعدہ لائبریری بھی موجود ہے. اور پھر ہمارے شعبے میں 4 PhD اساتذہ موجود ہیں جو کہ اردو کے مختلف گوشوں کے ماہر ہیں, چاہے جس طرح سے شاعری ہے, آپ کے ہاں تنقید ہے, تحقیق ہے, سفر نامہ ہے, فکشن ہے. تو ہمارے ہاں جو اساتذہ موجود ہیں یہ ان سب شعبہ زندگی کو, یعنی ان کی تحقیق جو ہے وہ کور کرتی ہے. تو بڑی اچھی علمی و ادبی فضا میں مجھے یقین ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بچیوں کی تعداد میں, جس طرح سے میں نے بتایا کہ طالبات اتنی 130 سے 135 کے تقریباً ہمارے پاس طالبات موجود ہیں. تو والدین جو مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی خوشی ہوگی یہ بات سن کے کہ اگر ان کی بچیاں اردو ادب اور زبان سے رغبت رکھتی ہیں, لگاؤ رکھتی ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ وہ وومن یونیورسٹی سوابی کا انتخاب کریں. تو انشاءاللہ انہیں مایوسی نہیں ہوگی, نہ ہی ان کو تعلیم کے حوالے سے, نہ تربیت کے حوالے سے یا اردو زبان و ادب کے حوالے سے, بلکہ آئندہ ملازمت کے حوالے سے بھی ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور مجھے امید ہے کہ تمام والدین اور طلبات کے لیے جو ہے یہ انٹرویو بہت فروٹفل ہوگا کہ اگر آپ اردو زبان لنگوسٹک سے بھی آتی ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز ایسی ہیں کہ جہاں آپ جا سکتی ہیں. تھینک یو.